تاریخ کوفیوں کو بے وفائی کا مذہب سمجھتی ہے اور یہ سچ ہے، لیکن یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ مکہ، مدینہ، بصرہ، دمشق یا دیگر علاقوں سے کوئی امام علیہ السلام کی مدد کے لیے نہیں آیا سوائے ان 72 افراد کے۔ لیکن اگر سوچیں تو یہی بات ہے کہ پھر کاش کوفیوں نے اپنے عہد کو نبھایا ہوتا۔ اللہ کی لعنت ہو ان وعدہ شکنوں پر جو عہد و وفا کر کے اسے توڑ دیتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے اور ان کی آمد پر اصرار کیا، اس طرح کسی اور علاقے کے لوگوں نے نہیں کیا۔ ایک طرف کوفیوں کی وعدہ خلافی تھی تو دوسری جانب وہ جانثار بھی تھے جو قلیل تعداد ہونے کے باوجود کسی پروانے کی مانند آتش عشق امام میں جلنے کو تیار تھے۔ انہی میں سے ایک جانثار ہیں جناب عمرو بن قرظہ علیہ السلام۔ جناب عمرو کا پورا نام و نسب یہ ہے: عمرو بن قرظہ بن کعب بن عمرو بن عائد انصاری۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد جناب قرظہ انصاری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث روایت کی اور جنگ احد اور اس کے بعد ہونے والی جنگوں میں شریک تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہیں صحابی علی علیہ السلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ علیہ السلام مدینہ سے کوفہ ہجرت کر گئے اور کڑے وقت میں امام علی علیہ السلام کے ہمراہ رہے۔ جناب قرظہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایماندار اور پاکیزہ طبیعت کی بنا پر حضرت علی علیہ السلام نے آپ کو فارس کا حاکم بھی مقرر کیا تھا۔ اس کے ساتھ جنگ جمل، صفین و نہرواں میں بھی آپ امام علی علیہ السلام کے ہم رکاب رہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے بعد کوفہ میں سب سے پہلے جناب قرظہ پر نوحہ پڑھا گیا۔ حالات کی ستم ظریفی کہ جناب قرظہ کے بیٹوں میں سے عمرو تو امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں میں شامل تھے، جبکہ ان کا چھوٹا بیٹا علی عمر سعد کی فوج میں شامل تھا۔ جناب عمرو علیہ السلام راستوں کی بندش سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں کربلا پہنچ گئے تھے۔ آپ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے پیغامات عمر سعد تک پہنچایا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ شمر کے کربلا آنے تک جاری رہا، کیونکہ شمر لعین کے کربلا آتے ہی مذاکرات کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ روز عاشور جنگ کا آغاز ہوا تو آپ علیہ السلام نے امام علیہ السلام سے اجازت طلب کی اور میدان آ گئے۔ میدان میں جناب عمرو علیہ السلام نے ایسی جنگ کی کہ ابن سعد کے بہت سے فوجیوں کو پنار کر دیا۔ دوران جنگ آپ یہ رجز پڑھ رہے تھے: گروہ انصار کو خبر ہے کہ میں ایسی ہستی کی حمایت میں لڑ رہا ہوں جن کی حمایت واجب و لازم ہے۔ میں اپنی جان راہ خدا میں پیش کر رہا ہوں۔ میں جس بزرگ ہستی کی جانب سے لڑ رہا ہوں وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ میری جان، میرا گھر بار سب امام پر فدا ہے۔ دوران جنگ آپ علیہ السلام زخمی ہو گئے، تب دیکھا کہ دشمن امام حسین علیہ السلام پر تیروں کے ذریعے حملہ کر رہے ہیں۔ جناب عمرو جنگ چھوڑ کر حفاظت امام علیہ السلام کے خیال سے واپس آ گئے اور امام عالی مقام علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دشمن کے تیروں سے امام پاک علیہ السلام کی
حفاظت کرتے رہے۔ جو تیر بھی امام علیہ السلام کی جانب آتا اس کو اپنے ہاتھوں، سینے اور پیشانی پر روک لیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے آنے والا ہر تیر اپنے جسم پہ روکا اور کوئی تیر امام تک نہ پہنچنے دیا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہوئے، مولا کیا میں نے اپنا فرض پورا کیا؟ اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تم نے اپنا فرض ادا کر دیا، تم جنت میں مجھ سے پہلے جاؤ گے۔ اے عمرو، جب تم بہشت میں داخل ہو تو میرا سلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچانا اور کہنا حسین میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر جناب عمرو علیہ السلام نے تبسم کیا اور آنکھیں بند کر کے اپنی جان مالک حقیقی کے سپرد کر دی۔ سلام ہو اصحاب حسین علیہ السلام پر، سلام ہو اصحاب باوفا پر، سلام ہو حضرت عمرو بن قلزہ علیہ السلام پر، سلام ہو سید الشہداء امام مظلوم علیہ السلام پر۔